ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائیں اور ہم سب کو مسلک اہل سنت والجماعت، مسلک اعلی حضرت پر سچائی کے ساتھ قائم دائم رکھے، اور اللہ رب العزت علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائیں، آمین۔ حضرت مولانا مبرور صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ آج سے قبل میرے والد ماجد علیہ رحمت و رضوان خلیفہ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ، محدث اعظم رامپور حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی کریمی علیہ رحمت و رضوان تشریف لائے تھے، اور آپ کی ملاقات ان سے ہوئی ہوگی۔ اس پروگرام میں وہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ، اور حضرت مولانا مبرور صاحب نے دعوت پیش کی تھی، اور ان کی دعوت پر والد ماجد علیہ رحمہ تشریف لائے تھے، اور آج انہی کی دعوت پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ کسی لمبے چوڑے خطاب کے لیے حاضر نہیں ہوا، بس آپ سے ملاقات ہو جائے گی اور چند باتیں آپ سے کر کے انشاءاللہ جلد رخصت ہو جاؤں گا، اور امید کرتا ہوں کہ میری وہ چند باتیں آپ بغور سنیں گے اور اسے اپنے دل میں جگہ دیں گے، اور دل ہمیشہ صاف رکھیں گے، کیونکہ دل صاف نہیں ہوگا تو انصاف نہیں ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، انصاف ہو کس طرح کے دل صاف نہیں ہے، انصاف ہو کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے، دل صاف ہو کس طرح کے انصاف نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو انصاف کے لیے دل کا صاف ہونا ضروری ہے، اور دل کے صاف ہونے کے لیے انصاف کا ہونا ضروری ہے، اور دل صافی ہی وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل سنت والجماعت کا شجر لگا کرتا ہے، اور وہیں وہ شجر پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے۔ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت 50 یا 100 سال سے نہیں ہیں، 200 یا 250 سال سے نہیں ہیں۔ اہل سنت والجماعت سب سے پہلے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 2 کی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یعنی قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوں گے، تابناک ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تاریک ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں علامہ امام جلال الدین سیوطی
مصری شافعی متوفہ 911 ہجری علیہ الرحمت و رضوان نے اپنی تفسیر مأثور الدر المنثور کے اندر حدیث شریف نقل فرمائی، ایک حدیث مرفوع، دوسری حدیث موقوف۔ حدیث مرفوع جس کی سند سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، حدیث موقوف جس کی سند صحابی پر جا کر رک جاتی ہے۔ ایک حدیث مرفوع اور ایک حدیث موقوف نقل فرمائی۔ حدیث موقوف کی سند پر کوئی کلام نہیں ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم سے حدیث مرفوع نقل فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث موقوف نقل فرمائی کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، تبیض وجوہ اہل السنت والجماعہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تسود وجوہ اہل البدعۃ والضلالہ۔ قیامت کے دن حضور نے فرمایا، صحابی رسول مفسر قرآن سید المفسرین سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہل سنت والجماعت کے چہرے روشن و تابناک ہوں گے، اور اہل بدعت و ضلالت کے چہرے تاریک اور سیاہ ہوں گے۔ بالکل واضح طور پر وہ فرقہ ناجیہ جس کے بارے میں بشارت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ 73 فرقوں میں 72 جہنمی، ایک جنتی۔ اس جنتی فرقے کا نام خود زبان رسالت، خود صحابی کے اقوال سے بالکل واضح کہ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت ہی برحق، تمام صحابہ اہل سنت والجماعت، تمام اہل بیت اہل سنت والجماعت۔ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی۔ اور اس ترجمہ اور تفسیر جو میں نے سورہ آل عمران کی آیت کے حوالے سے ابھی پیش کی، اس کی روشنی میں بولتا ہوں، انما المؤمنون اخوہ، اہل سنت والجماعت آپس میں بھائی بھائی، اہل سنت والجماعت آپس میں بھائی بھائی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ 73 فرقے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں، جو یہ کہے کہ فرقوں میں مت بٹو، کلمت حق، بات حق ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علاوہ کوئی بھی فرقے والا اگر یہ کہتا ہوا نظر آئے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت بٹو، کلمت حق ولیکن ارید بها الباطل، بات حق ہے لیکن ارادہ باطل کا، کیونکہ حق اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کو یہ کہنے کا حق ہے کہ 72 فرقوں میں مت بٹو، صرف ایک فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت میں رہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اہل سنت والجماعت۔
صرف اہل سنت والجماعت کو یہ حق ہے کہ وہ دوسروں کو روکیں، ان کو کہیں، ان کو سمجھائیں کہ فرقوں میں مت بٹو. یہ جو 72 فرقے ہیں یہ جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، ان میں بٹنے کی ضرورت نہیں. فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعت میں رہو. بالکل واضح ہے. اور میں نے جو کہا انما المؤمنون اخوہ، بے شک اہل سنت والجماعت آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہے کہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے، اور اہل سنت والجماعت کے سوا تمام 72 فرقے جہنمی، اور جنتی اور جہنمی آپس میں بھائی نہیں ہوتے، صرف جنتی ہی بھائی بھائی ہوتے ہیں، اور جنتی صرف اہل سنت والجماعت، اللہ تو بھائی بھی صرف اہل سنت والجماعت. اللہ اکبر. انما المؤمنون اخوہ، مومن اہل سنت والجماعت آپس میں بھائی بھائی. ایمان کے دعوے داروں میں، اسلام کے دعوے داروں میں اہل سنت والجماعت برحق، جی وہ کل بھی تھے، وہ آج بھی ہیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. بے شک. اہل سنت والجماعت نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ کامل، مکمل اور مضبوط رکھا ہے. جی اور کامل رشتہ، مکمل رشتہ 3 چیزوں سے بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. نمبر 1 رسول اللہ سے محبت، نمبر 2 رسول اللہ کی تعظیم، نمبر 3 رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اتباع و پیروی. بے شک. تو تلاش کرو کہ حضور سے رشتہ محبت ہے کہ نہیں. کسی سے بھی ملنے سے پہلے کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا پیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سیاسی کیوں نہ ہو، کیسا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، سیدنا غوث اعظم، محبوب سبحانی، قطب ربانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، بغدادی غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سے محبت کرو یا کسی سے بغض رکھو تو جس سے تم کو محبت تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے یا جس سے تمہارے دل میں، جس کے سلسلے میں تمہارے دل میں بغض آ رہا ہے، اس شخص کو دیکھو، اس شخص کے افعال، اقوال، اس شخص کے افعال، اقوال، اس کی بات، اس کا کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر پیش کرو. اگر اس کا کام، اس کی بات سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ کے مطابق ہو، موافق ہو، تمہارے دل میں اگر اس کے لیے بغض و عداوت ہو تو نکال کے پھینک دو اور اس سے محبت شروع کر دو. اللہ سبحان اللہ. بے شک. آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض آئی، عداوت آئی، دشمنی آئی، تو کسی سے بھی دشمنی کرنے سے پہلے، کسی بھی مسلمان، کسی بھی مومن یا کسی بھی جو اپنے کو اسلام یا ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بغض یا دشمنی آئی تو دشمنی آتے ہی پہلے یہ دیکھ لو کہ جس شخص کے سلسلے میں آپ کے دل میں دشمنی آئی ہے، اس کا قول، اس کا فعل، اس کی بات، اس کا کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس کا کام اور اس کی بات سنت رسول اللہ اور کتاب اللہ کے موافق و مطابق ہے تو دشمنی اس کے بارے میں اپنے دل سے نکال دو اور اس سے محبت شروع کر دو. اور اگر اس شخص کا کام یا اس شخص کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہو اور آپ کے دل میں اس کے لیے محبت ہو،
تو محبت نکال دو، عداوت شروع کر دو. اللہ بالکل واضح. چاہے وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. سورۃ التوبہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 10، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے گھر والے، خاندان والے، کنبے والے، تمہارے مال جو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت، تمہارا بزنس جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے نقصان کا، تمہارے پسندیدہ مکانات، غرض یہ کہ تمہاری تمام آل و اولاد، خاندان، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب، رشتہ دار، اللہ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے ان میں سے کسی کی بھی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہوئی تو تم انتظار کرو کہ اللہ کا امر آ جائے. اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا. بالکل واضح اسی آیت کریمہ کی روشنی میں اور بہت ساری آیات کریمہ کی روشنی میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے واضح فرما دیا کہ ان میں سے کسی کی بھی محبت، اس محبت کو پیش کرو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر. اہل سنت والجماعت کی اینک لگا کر، اہل سنت والجماعت کا چشمہ لگا کر، اہل سنت والجماعت کے یہاں کا سرما لگا کر دیکھو اس شخص کے قول یا فعل کو اور اس شخص کی محبت کو دیکھو کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی محبت سے کہیں ٹکرا تو نہیں رہی ہے. پیش کرو، دیکھو، جانچو، پرکھو، اس کے بعد کسی سے محبت یا کسی سے دشمنی کرو. ایسے آنکھیں میچ کے کسی سے محبت مت کرو. محبت کر رہے ہو، کوئی مذاق تھوڑی کر رہے ہو. اور دشمنی بھی کسی سے آنکھیں بند کر کے مت کرو انجانے میں. دشمنی کر رہے ہو، کوئی مذاق تھوڑی کر رہے ہو. بھئی محبت اور بغض، الحب للہ والبغض للہ، محبت اللہ کے لیے اور بغض بھی اللہ کے لیے. نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے محبت، نہ اپنی ذات کے لیے کسی سے دشمنی. مسلمان وہ ہے جس کا ہر کام، ہر قول و فعل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو. تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے ان 1400 برسوں کے اندر جس سے بھی محبت کی اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے، اور جس سے بھی بغض کیا اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے، تو اہل سنت والجماعت بالکل واضح طور پر موجود ہیں. اہل سنت والجماعت ہی فرقہ ناجیہ ہے. اور اہل سنت والجماعت کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں، جو معمولات ہیں، وہ بالکل واضح ہیں، سورج سے زیادہ روشن ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر کہ جو میرے بارے میں یا ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں یا ان کے بارے میں یا اپنے پیر یا استاد کے بارے میں یا کسی مولوی، کسی عالم کے بارے میں، یا آپس میں نہیں لڑتے جھگڑتے. جھگڑے کا بھی بنیاد بنا رکھی ہے تو معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو. کیسے ایک مسلمان ان باتوں کے بارے میں اور وہ بھی حضور کے بارے میں کیسے جھگڑ سکتا ہے؟ میں یہاں آیا آسام، والد ماجد علی رحمہ کے بعد میں آیا ہوں گوہاٹی، لیکن یہاں ابھی آیا پہلی بار والد ماجد علی رحمہ کے انتقال کے بعد. میں نے یہاں مسائل دیکھے، میں نے یہاں اہل سنت والجماعت بھی اور اہل سنت والجماعت کے علاوہ بھی لوگوں کی تقریریں سنی، تو مجھے زیادہ تر جو ٹاپک نظر آئے تقریروں کے، وہ زیادہ تر کہیں نور و بشر پہ تقریر ہو رہی ہے، کہیں نور پہ تقریر ہو رہی ہے، کہیں وسیلے پہ تقریر ہو رہی ہے، تو کہیں جو ہے وہ آپ کے میلاد پر تقریر ہو رہی ہے، تو کہیں جو ہے وہ نظر و نیاز، فاتحہ، درود پہ تقریر ہو رہی ہے،
اور کہیں مسئلہ حاضر ناظر پر تقریر ہو رہی ہے. سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر گفتگو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توسل اس پر گفتگو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے پر گفتگو، کیا ہمارے لیے قرآن و حدیث کافی نہیں ہے؟ قرآن و حدیث کافی ہے نا ہمارے لیے؟ کافی ہے نا ہمارے لیے؟ جی. جب قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے تو کیا قرآن و حدیث میں اس بات کے واضح دلائل موجود نہیں کہ قیامت کے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ حضور ہماری شفاعت فرمائیں گے. کیا اس بات کے واضح ثبوت موجود نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کا وسیلہ اس کی تعلیم صحابہ کو فرمائی؟ کیا سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر کے دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے جو پہلو ہیں، جو دور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو لٹریچر ہے، تفسیر میں، قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں 3 مرحلے آپ کو ملیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. میں یہاں پر بہت گارنٹی کے ساتھ اور بہت چیلنج کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیرت کی کتابیں ہیں، میں بات 13ویں یا 14ویں صدی ہجری کی نہیں کر رہا ہوں، میں بات 1 صدی ہجری، 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11ویں ہجری کی بات کر رہا ہوں. ہندوستان کی سرزمین پر احادیث کریمہ کا ایک عظیم ذخیرہ پیش کرنے والی ذات شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے تک کی بات کر رہا ہوں. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کے زمانے تک کی بات کر رہا ہوں، یا شام کی سرزمین پر علامہ سید امین ابن عابدین شامی صاحب رد المحتار تک کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، یا ہندوستان کی سرزمین پر فقہ حنفی کا جو ایک عظیم ذخیرہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں فتاوی عالمگیری کی شکل میں ہمارے سامنے آیا، میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جسے ہندوستان کے دستور میں شامل کیا گیا، جس پر مسلمانوں کے شرعی احکام فیصل کیے گئے، جنہیں اس وقت کی کورٹ کچہریوں میں داخل کیا گیا، شرعی عدالتوں میں رکھا گیا. جن فیصلوں کو ہم وہاں تک کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد میں جھگڑنے والے بہت ہیں اہل سنت و جماعت سے، ہم اس زمانے تک کی بات کر رہے ہیں، ہم سیرت کی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، ہم قرآن کی تفسیروں کی بات کر رہے ہیں، معتمد تفسیروں کی، ہم حضور کی سیرت و تاریخ پر لکھے جانے والی معتمد اور جلیل القدر ہستیوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی بات کر رہے ہیں، ہم عربی لٹریچر کی بات کر رہے ہیں، عربی ذخیرے کی بات کر رہے ہیں. کیا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے حوالے سے گفتگو نہیں آئی؟ کیا احادیث موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال صحابہ موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال مفسرین موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال تابعین، تبع تابعین اور ما بعد تابعین موجود نہیں ہے؟ کیا اقوال شراح حدیث موجود نہیں ہے؟ سب تو موجود ہے. موجود ہے تو آج 4 دن کے مولوی جھگڑ کیوں رہے ہیں؟ جنہیں مدرسوں سے صحیح سند اور ڈگری بھی حاصل نہیں ہے، وہ مائک پکڑ کے جھگڑنا شروع کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مائک پکڑنے والوں کے پاس سند بھی کامل نہیں ہوتی اپنے علم کی. 3، 4، 5ویں جماعت سے تقریر شروع کرنے والے وہ آج بحثیں کرتے ہیں مائک پکڑ کے ان چیزوں پر. کیا بحث کرو گے؟ کیا قد جاءکم من اللہ نور کی تفسیر جو سیدنا عبداللہ ابن عباس سے آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بدل دو گے؟
نہیں بدل سکتے نا اسے. کہ بخاری کی حدیث الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، نعمت اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بدل دو گے اسے؟ حضور شافع ہے، مشفع ہے، بخاری کی صحیح حدیثیں موجود ہیں، کیا بدل دو گے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللہم فشفعہ فی. کیا ترمذی کی اس حدیث کو بدل دو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. قاضی جناب مفتی ضلع رامپور حضرت مولانا مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نہیں بدل سکتے نا اسے. ہم تو واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ حضور نوری بشر ہیں. بشریت کا مطلقاً کون انکار کر رہا ہے؟ اسے سامنے لے کر کے آؤ. مطلق بشریت کا کوئی انکار کرے لے کے آؤ اسے سامنے. لیکن تم بھی تو ایک بار کہہ دو کہ نوری بشر ہیں. تمہاری سوئی بشر پہ کیوں اٹکی ہوئی ہے؟ تم کیوں ان حدیثوں کو ماننے کو تیار نہیں؟ تم کیوں ان تفسیروں کو ماننے کو تیار نہیں؟ ہمارے لیے صحابہ کافی، ہمارے لیے اہل بیت کافی، ہمارے لیے تابعین تبع تابعین کافی، ائمہ مجتہدین کافی، ہمارے لیے غوث و خواجہ کافی. سب وہی کہتے ہیں جو آج ہم یہاں آپ کو بتا رہے ہیں. ہم انہی سے چھن کر بتا رہے ہیں، انہی کو پڑھ کر بتا رہے ہیں، اپنے پاس سے نہیں بتا رہے ہیں. لا شک، لا شک. ہم کوئی چیز اپنے پاس سے بتائیں تو ہم سے جھگڑو. ہم اپنے پاس سے نہیں بتا رہے ہیں، ہم رسول پاک کے پاس سے بتا رہے ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت سے بتا رہے ہیں، ہم ائمہ مجتہدین سے بتا رہے ہیں، ہم امت کے جلیل القدر مفسرین، محدثین، اصولیین، متکلمین جن کی کتابوں کو پڑھ کر کے تم عالم بنتے ہو، ہم ان کے اقوال سے بتا رہے ہیں. بے شک، لا شک. جن کو پڑھے بغیر تم قرآن حل نہیں کر سکتے، جن کو پڑھے بغیر تم تفسیر حل نہیں کر سکتے، جن کو پڑھے بغیر حدیث حل نہیں کر سکتے، جن کو پڑھے بغیر ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے، ہم ان کو پڑھ کر کے بتا رہے ہیں. بیوقوف کس کو بنا رہے ہو؟ میں ایک بار پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرو ایسے لوگوں سے جو نور پر بحث کر رہے ہیں آپ سے. میں بہت کوئی دلیل نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک ذہن دے رہا ہوں. ان کو ایک ٹاپک دو، جو لوگ نور کے خلاف بولتے ہیں ان کو ایک ٹاپک دو. ان سے کہنا حضور کے بارے میں دنیا بننے سے پہلے عالم ارواح میں کیا معاملات تھے، ذرا گفتگو کرو. اللہ اکبر، اللہ کرو اکبر. قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو. عالم ارواح کے کیا مسائل تھے، کرو. عالم ارواح کا کیا معاملہ ہے، کرو وہاں پر گفتگو. حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں 7 جگہ آیا ہے. فرشتوں کے سجدہ کرنے کا جو حکم تھا، فرشتوں کو 7 جگہ وہ واقعہ آیا ہے. ہم پوچھنا چاہتے ہیں، کرو حضرت آدم علیہ السلام کے جنت کے حالات کو بیان. اگر پیشانی آدم میں نور مصطفیٰ کی حدیث نہ ملے تو کہنا. اللہ اکبر، اللہ. اگر اقوال نہ ملے تو کہنا. اللہ اکبر. کرو گفتگو. اور دنیا میں آنے کے بعد کرو حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان، کہ جب وہ تنہا دنیا میں آئے تھے تو ان کی توبہ کیسے قبول ہوئی تھی. کرو گفتگو اس پر، کرو اس واقعے کو بیان. اٹھاؤ امام حاکم کی المستدرک علی الصحیحین اور کرو اس کی حدیث بیان. اٹھا کے لاؤ وہ تمام حدیثیں، بیان کرو اس واقعے کو جب حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال یہاں دنیا میں گزارے تھے. کرو اس واقعے کو بیان. اور کرو سیدنا عباس کے اس ان اشعار کو بھی یاد، کہ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے اور راستے میں قیام فرمایا تھا. 12 کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے، وہ واقعہ موجود ہے. المستدرک کے اندر بھی موجود ہے امام حاکم کی، اور البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے.
اس کے علاوہ سیرت کی کتابوں میں موجود، حدیث کی مستند کتابوں میں موجود، ضرورت پڑے گی تو یہی دے کے جاؤں گا 12 حوالے اللہ اکبر موجود ہے۔ پوچھو حضرت عباس نے جب کہا تھا کہ یا رسول اللہ انی اريد ان امتدحك یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول نے دعا دی، اللہ تمہارے منہ کی حفاظت فرمائے، کہو کیا کہتے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول آپ اس وقت بھی آدم کی پیشانی میں تھے جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، سبحان اللہ سبحان آپ اس وقت بھی نوح کی کشتی میں تھے جب ان کی کشتی کو کنارہ ملا تھا، سبحان اللہ آپ ابراہیم کی پشت میں تھے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آپ اسماعیل کی پشت میں تھے جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا۔ یا رسول اللہ آپ پاک پشتوں سے ہوتے ہوئے آئے۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ، سنو، أَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ساری زمین روشن ہو گئی، سبحان اللہ نعرہ تکبیر اور آپ کے نور سے سارا آسمان روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان کیا ہے وہ؟ کون سا نور ہے وہ؟ یاد کرو وہ قصیدہ جو حضرت کعب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے پڑھا تھا، ان الرسول لنور یستضاء بہ۔ یہ وہ شعر ہے کہ جب کعب رسول اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے یہ نعت پڑھ رہے تھے نا، تو رسول اللہ نے یہ شعر سننے کے بعد اپنی چادر نکال کے اچھال کے کعب کے گردن میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول۔ کہاں گئی یہ تمام چیزیں تمہارے؟ کیا کرو گے ان الفاظ کی توضیح و تشریح؟ تم توضیح تشریح کرتے رہنا، ہمیں الفاظ کافی ہیں، سبحان اللہ ہمیں عبارت مبارک، تمہیں تمہاری توضیح و تشریح مبارک، ہمیں احادیث مبارک، تمہیں تمہارا دماغ مبارک۔ اتنے واضح سب کچھ موجود ہے۔ اب یہاں تو بیان کرنے کا میرا ٹاپک نہیں ہے، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے یہاں آ کر کے جو دیکھا کہ ان باتوں پر آپس میں جھگڑا کروایا جا رہا ہے، ان باتوں میں آپس میں لڑوایا جا رہا ہے، ان باتوں پر آپس میں گریبان پکڑوائے جا رہے ہیں، اہل سنت سے جو ہے وہ بیزار کیا جا رہا ہے، دور کیا جا رہا ہے، کہ جن کے واضح ثبوت قرآن میں موجود، حدیث میں موجود اور صحابہ کے اقوال میں موجود، صحابہ کے اقفال میں موجود، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اغواث، اقطاب، اوتاد، ابدال، سب موجود۔ تم اپنی ڈیڑھی کی الگ رکھو گے؟ کیوں لڑوا رہے ہو؟ کیوں جھگڑے کروا رہے ہو؟ کیوں اہل سنت والجماعت سے بیزار کر رہے ہو؟ کیوں ہر مسئلے کو موڑ دیتے ہو بریلی کی طرف؟ کوئی اور جگہ نہیں ملتی موڑنے کے لیے، سارے جھگڑے بریلی میں لے جا کے کھڑا کر دیتے ہو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے امام احمد اللہ خان فاضل بریلوی نے اپنی جیب سے ساری چیزیں دے دی ہو۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، امام احمد اللہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے جو کچھ بیان کیا ہے، آسام کے سب سے بڑے عالم کو سامنے بٹھا لو، وہ غلط ثابت کر کے دکھا دے اسے، بالکل واضح طور پر ایک دم۔ ہم جو کچھ امام احمد اللہ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کہا ہے اس کی سند اوپر تک دکھا دیں گے، اور جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اپنی سند اوپر تک دکھا دیں گے۔ اللہ ہم تو تیار ہیں، اور ہم تو کہہ رہے ہیں ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں۔ امام احمد اللہ فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان اس ذات بابرکت کا نام ہے جس نے شہد کی مکھی کا کام کیا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح شہد کی مکھی مختلف باغوں میں جاتی ہے، مختلف پھلوں پر جاتی ہے، مختلف پھولوں پر جاتی ہے، وہاں سے اس کا رس لے کر کے راتوں دن محنت کر کے اور ایک چھتا بنا کے، ایک گھر بنا کے، اور اس میں شہد کی شکل میں رکھ کر کے آپ کو دے دیتی ہے۔
بالکل واضح طور پر موجود ہے، بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں لڑنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جھگڑنا چاہیے، میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت سب بھائی بھائی ہیں۔ ہم تو بالکل واضح طور پر یہ بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے جو یہاں پر دیکھا کہ یہاں ایسی ایسی چیزوں پر دین بہت وسیع ہے، یہ مسلم باتیں ہیں، اہل سنت والجماعت کی حق باتیں ہیں، ان کو قبول کیجئے اور دین میں آگے قدم رکھیے۔ نماز کی حقیقت کو جانیے، نماز کے اندر اتر کے دیکھیے، روزے کو دیکھیے، زکوٰۃ کو دیکھیے، حج کو دیکھیے اور باتوں کو دیکھیے، اور مسلمانوں کی خیر خواہی کیجیے، مسلمانوں کی بھلائی کا کام کیجیے، ان کی ترقی اور فلاح کا کام کیجیے۔ آگے نکل کر کے دیکھیے، بہت دنیا وسیع ہے، دین بہت وسیع ہے، بہت سارے ٹاپک پڑے ہیں ابھی کلیئر ہونے کے لیے۔ پچھلے 100 سال سے 3-4 ٹاپک ہی کیوں رگڑتے چلے جا رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ لوگ اس کے خلاف گفتگو بند نہیں کر رہے، اور اہل سنت کی ذمہ داری ہے کہ جب جہاں سے حملہ ہو اس کے خلاف فوراً ڈیفنس میں آیا جائے، فوراً دفاعی پوزیشن اختیار کی جائے، تاکہ لوگوں کا عقیدہ برباد نہ ہو۔ کیونکہ عقیدہ چلا جائے گا تو عمل بچے گا نہیں، عمل کا تو کام ہی نہیں ہے عقیدے کے بغیر۔ اور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق نقشبندی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کا یہ فرمان میں یہاں پر ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کی صحبت، اور صرف امام ربانی ہی کا فرمان نہیں ہے بلکہ حجت الاسلام امام غزالی کا فرمان بھی ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی نے جب سے یہ فرمان دیا تب سے برابر اتنے 100 سال کے علماء برابر اسے نقل کرتے چلے آ رہے ہیں، حتیٰ کہ زمانہ آ جاتا ہے امام ربانی کا، اور پھر آ جاتا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا وہ المستند المعتمد بناء نجات الابد، اس کے اندر بھی اسی قول کو ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بدعتی کی صحبت 100 کافروں کی صحبت سے بدتر ہے۔ 10 یا 20 یا سینکڑوں کافروں کے ساتھ آدمی دن میں بیٹھ لے، اس کا عقیدہ خراب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے اور میں مسلم ہوں۔ لیکن ایک بدعتی کے ساتھ اگر بیٹھ جائے تو 2 منٹ میں عقیدہ خراب کر دیتا ہے، کیونکہ وہ نکلا ہی اسی مشن پہ ہے۔ لا شک اس لیے میری آپ سے مخلصانہ گزارش ہے، اہل سنت والجماعت جس کی وضاحت، جس کی توضیح، جس کی تشریح، اور جس میں باریک چھنا لگا کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر کے جو بھی اس پر غبار ڈالنے کی کوشش کی گئی، اس غبار کو ہٹا کر صاف اور شفاف شکل میں، شہد کی شکل میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان نے فتاوی رضویہ شریف کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ اسے اپنائیے، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، فردہ یعنی آنے والا کل، تم اگر چاہتے ہو بدل جائے کچھ فردہ کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ، ساری دنیا پر چھڑک دو گنبد خضرا کا رنگ۔ آؤ پھر ایک بار عزم زندگی بن جائیں ہم، پرچم علم و ہنر ہر موڑ پہ لہرائیں ہم، نکھت اخلاص بن کر پھیل جائیں دہر میں، پھر ایک قلب و نظر کی بزم کو مہکائیں ہم، تھک کے سو جائیں جہاں بھی کاروان زندگی، بے خطر دشواریوں میں پاسباں بن جائیں ہم، پھر بنے انسانیت کے کارواں کے راہبر، پھر سلیقہ زندگی کا دہر کو سکھلائیں ہم۔ اور اتنا کہنا چاہوں گا کہ اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے، خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے، اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا، سرخ شعلوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت دوستی کا فریب، دے رہے ہیں تمہیں جو لوگ رفاقت کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، ان کی انگریز دوستی انگریز نوازی پڑھو گے تو دہل جاؤ گے، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے۔ اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو کے ڈھل جاؤ گے۔ آمین ثم آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ
عمدا أو خطأ سرا وعلانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سب مل کر کے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. You are Musafir, if you give prayer for الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب کریم اپنے خاص فضل و کرم سے اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے تصدق و طفیل رب کریم ہماری اس محفل کو قبول فرما. رب کریم اس محفل میں آئے ہوئے تمام اہل ایمان اہل سنت والجماعت ان سب کے جان مال عزت آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما. انہیں رزق حلال عطا فرما رزق حسن عطا فرما عزت کی زندگی عطا فرما عزت کا رزق عطا فرما. کسی کا قرضدار محتاج نہ فرما کسی کا قرضدار محتاج نہ فرما کسی کا قرضدار محتاج نہ فرما. اپنے در سے غنا عطا فرما اپنے در سے غنا عطا فرما اپنے در سے غنا عطا فرما. حلال عطا فرما حلال ہی کافی فرما. مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت پر سچائی کے ساتھ قائم دائم اور ثابت رکھ. اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرما. آپس میں ایک اتفاق اتحاد عطا فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہمارے شہر کی حفاظت فرما اس پورے آسام کی حفاظت فرما. رب کریم اس کو ترقی عطا فرما اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما. ہر طرح حفظ و امان عافیت و سلامتی کی زندگی نصیب فرما. حضرت مولانا مبرور صاحب ان کی خدمتوں کو قبول فرما. اور جو یہاں علماء اہل سنت موجود ہیں اور آسام کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت اور مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کی خدمتیں ہو رہی ہیں ان خدمتوں کو قبول فرما. مزید ان کی حفاظت فرما انہیں ترقی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. MashaAllah, Alhamdulillah. MashaAllah, Alhamdulillah. We are grateful to Faidan Sahab. Actually, there are many scholars of Islam in front of me on the stage. That's why we don't have time to give speech a lot of time in front of us. যাই হোক আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সামনে এত গুরুত্বপূর্ণ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদাগত যে নসিহত করছেন আমরা অনেক ধন্য আলহামদুলিল্লাহ. এখন আমাদের সামনে রংপুরি সাহেব কিবলা উপস্থিত তারপরে দাতাবাড়ি করিমগঞ্জ থেকে আগত মাশাআল্লাহ সুমধুর কণ্ঠের আমাদের মওলানা আজিজুল হক সাহেব কিবলা বয়ান রাখবা রংপুরি সাহেব কিবলা রাতাবাড়ি টাইটেল মাথায় শিক্ষক. আপনারা জায়গা জায়গায় বসে থাকুন রংপুরি সাহেব কিবলা দোয়া দিবা.